عامر بھائی، ایک دماغی اپاہج اپنگ بیٹھا تھا، ایک اچھا پیروں سے اپاہج بیٹھی تھی، اچھا اور انہیں کا کوئی چمچہ اپاہج ان سے سوال کرتا ہے کہ یہ آج کے ٹائم میں جو نکاح ہوتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی ہوں، اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا، اس کے بعد نکاح کا حکم آیا۔ تو آج کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نکاح ہوتا ہے وہ اسلامک طریقے سے ہوتا ہے، اس کو حلال سمجھا جاتا ہے، ہوں، حلال طریقہ۔ لیکن ہوں، جو غیر اسلامی طریقہ ہوتا ہے نکاح کا، اس کو اسلام میں حرام سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہوں، سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں ختیجہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ کس طریقے سے ہوا تھا۔ ہوں۔ تو اس پہ میرا سوال تھا، اور وہ کہتا دماغی اپاہج جو ہے، پیروں سے بھی اپاہج ہے، وہ بھی دونوں کہتے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور آپ کا جو سوال ہے یہ ویلڈ ہے۔ یہ بلنڈر ہے، اس میں غلطی ان کو ایک چیز کی ہوتی ہے۔ کیا اسلام ہندو کے دھارمک وواہ، جو دھرم پتنی ہوتی ہے، جو دھارمک طریقہ ہے ان کے وواہ کا، اس کو حرام کہتا ہے؟ نہیں، ہم حرام تو نہیں کہتے اسے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سناتن دھرم میں سناتن دھرم کے انوسار وواہ کرتا ہے تو اسلام اس کو حرام کہتا ہے؟ نہیں، ہم سناتنی پتی پتنی کو اتنا ہی پتی پتنی جانتے ہیں جتنا کسی مسلمان کو پتی پتنی جانتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو کس مورخ نے کہہ دیا یہ، ان بیوقوفوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اسلام آنے کے بعد ایک مسلمان اگر مسنون طریقے سے نکاح نہیں کرتا وہ حرام ہے، یہ فرق ہے بس اتنا۔ مثال کے طور پر بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ایک کیس لایا گیا جس میں ایک شادی شدہ عورت نے کسی بندے کے ساتھ زنا کر دیا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے وہ سزا دیں گے، تو ان کو سزا دی گئی۔ اب کوئی پوچھے کہ بھئی اگر ہماری نظر کے اندر تو ان کا نکاح ہی حرام ہے تو ہم سزا کیوں دیتے ہیں ان کو سزا کیوں دی اللہ کے رسول نے؟ اب آپ سوچیں کہ اگر ان کا نکاح ہی حرام ہے تو ان کو تو نکاح پہ سزا دے دینی چاہیے کہ بھئی یہ تم نکاح نہیں کر رہے، شادی نہیں کر رہے، تو تم زنا کر رہے ہو، یہ تو فورنیکیشن ہے، تمہیں سزا دیں گے۔ نہیں، کامن سینس ان کو یوز کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اپنی اپنی شریعتوں کے اندر اگر کسی نے نکاح کیے ہیں وہ نکاح حلال کنسیڈر ہوں گے۔ اگر کوئی نکاح کے بغیر حرام زدگی کرتا ہے، انلیگل ایکٹیویٹی کے اندر ملوث ہوتا ہے، تو وہ حرام ہوگا۔ شراب جو ہے وہ مسلمان کے لیے حلال ہے؟ نہیں، حرام ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نان مسلم کے لیے وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ اسلام حکم ہی نہیں لگاتا اس پہ کوئی۔ مگر اسلامی ریاست کے اندر جو مائنورٹیز رہتی ہیں وہ اپنے دھرم کے ورد اگر جائیں گی تو پھر اسلام کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کے پرسنل لا کے مطابق ان کو لگائیں۔ مثال کے طور پر سناتن دھرم کے اندر اگر شراب حرام ہے، سناتن دھرم میں اگر شراب حرام ہے اور یہ سدھ ہو جاتا ہے سناتن دھرم کے شاستروں کے انوسار، تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں چونکہ مسلمان نہیں ہوں اس لیے مجھ پہ سناتن دھرم بھی نہیں لگے گا، نہیں، اس پہ سناتن دھرم لگائیں گے۔ ہاں جی، ایک تو یہ چیز۔ دوسرا، اب آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے اوپر یہ بات کرتے ہیں۔ میں نے 3 ایپیسوڈز کیے تھے آواز انسینسرڈ پر پڑے ہیں جن کا نام ہے کریکٹر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 3 ایپیسوڈ بیسیکلی اس یسو کی کتی کی پریزنٹیشن کے جواب میں تھے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی اور جھوٹے الزامات لگائے۔ ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ حضرت ختیجہ صدیقہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ غدر کے ساتھ ہوئی۔ غدر کہتے ہیں دھوکے کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے شادی اس طرح کی کہ حضرت ختیجہ کے والد کو نعوذ باللہ شراب پلا کر ڈرنک کیا اور ڈرنک حالت کے اندر نکاح کیا۔ اب یہ اعتراض جو پیش کیا نا اس نے، تو اس میں جو جاہل کا بچہ بیٹھا تھا وہ یہ کہنے لگا کہ اس سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی غلط ہو جاتا ہے کہ اگر ولی جو ہے وہ ڈرنک ہے اور ڈرنک کر کے شادی کی گئی ہے تو یہ تو شادی جائز ہی نہیں ہے۔ یہ الزام لگایا، کچا چٹا اس کا کھولنے لگا، ٹینشن لینی۔ تاریخ تبری جو ہے نا جی، اس کے اندر یہ چیز لکھی ہے، ڈرنک ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے نا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ شادی ہو گئی۔ وہ صبح اٹھے، انہوں نے کہا I have not done so،
انہوں نے کہا میں نے تو یہ شادی نہیں کی، تو میں کیسے ایگری ہو سکتا ہوں؟ جب میں نے اتنے بڑے سرداروں کے لیے ایگری نہیں ہوا تو میں یہاں کیسے ایگری ہو سکتا ہوں؟ یہ الزام نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ الزام لگایا۔ چلو یہیں سے اس کلی اکھاڑتا ہوں میں، یہیں سے، ادھر ادھر نہیں جاؤں گا۔ یہ دیکھو جی پیج نمبر 49، یہ آپ نے ورڈ یاد رکھنا ہے، ایگریڈ۔ یہاں پر ریفرنس ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، الواقدی سے شروع ہوا اور یہاں ریفرنس ختم ہو گیا، رائٹ، ٹھیک ہے نا۔ چلو آپ کو لے کے چلتا ہوں، آجو تاریخ تبری اسی کی والی کھولتے ہیں۔ تاریخ تبری والیوم 6 اور پیج ہے 49، ٹھیک ہے جی، الواقدی سے شروع اور ایگریڈ پر ختم، ٹھیک ہے نا۔ مگر اس مکار نے اسکرین شاٹ لے کے یہاں پر ختم کر دیا اس واقعے کو کہ نعوذ باللہ حضرت ختیجہ کے والد کو شراب پلا کر جب وہ ڈرنک ہو گئے پھر نکاح کیا۔ چیک کرو آگے ایگریڈ اپون کے آگے کیا لکھا ہے، وہی الواقدی کیا کہہ رہا ہے، دس از آلسو این ایرر، وہ کہتا ہے یہ بات غلط ہے۔ ان آور اوپینین the trustworthy version is what is preserved in the account of Muhammad bin Abdullah bin Muslim۔ میرا ماننا یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ٹرسٹ وردی اوپینین ہے اس کے اکارڈنگ یہ سند پیش کی ہے، تو کیا ٹرسٹ وردی ہے؟ سنے ذرا، ہر انکل یعنی حضرت ختیجہ کے والد نہیں بلکہ ان کے انکل تھے عمر بن اسد، میریڈ ہر ٹو دا میسنجر آف گاڈ، ان کی شادی اللہ کے رسول سے ان کے چچا نے کی تھی عمر بن اسد نے، کیونکہ ہر فادر ڈائیڈ بفور دا سیکریلیجیس وار، حرب الفجار جو تھی 5 سال پہلے ہوئی تھی، وہ تو پہلے ہی فوت ہو چکے ہوئے تھے۔ لو شادی تو کروائی تھی عمر بن اسد چچا نے، جھوٹا چوٹ چتا لیا کس کیا ان کو، کیا یہ میدان میں نکلیں تو پھر نہ میدان میں نکلتے نہیں۔ اللہ کے رسول 20 سال کے تھے جب حضرت ختیجہ کے والد فوت ہو چکے تھے، اینڈ گیس واٹ، حضرت ختیجہ سے تب تک ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، تو یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ ایک روایت ہے نا وہ بھی جھوٹی تاریخ میں، اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ اضافی انفارمیشن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب صبح اٹھے نا حضرت ختیجہ کے والد، جھوٹی روایت میں، فضول گڑنتو، وہ صبح اٹھے نا جب، تو ان کو بتایا کسی نے کہ آپ نے تو شادی کر دی، انہوں نے کہا میں نے کسے کر دی، اور یہ کپڑے مجھے کس نے پہنائے، یہ تحفے کس نے دیے، انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا میں نے کب اس سے شادی کر دی، انہوں نے کہا رات کو آپ نے کر دی، کہتا میں تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہوا، مجھے تو ہوش ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ان کے گھر لے کے چلو میں بندے کو دیکھوں تو صحیح کس سے میں نے شادی کی ہے۔ جب وہ ادھر گئے، روایت کے اندر لکھا ہوا ہے سیرت حلبیہ میں اور دوسری تیسری میں، حالانکہ یہ ضعیف ہے، غلط ہے، ان میں لکھا ہوا ہے کہ خویلد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا تو اس نے کہا اس شخص سے میں نے شادی کی اپنی بیٹی کی، انہوں نے کہا ہاں اس سے کی ہے، محمد بن عبداللہ۔ انہوں نے کہا ہے اگر میں نے نہ کی ہوتی میں پھر کر دیتا، اگر اس سے کیا تو بالکل ٹھیک کی ہے۔ یہ حوالہ بھی ہے، اگر 1 منٹ کے لیے اس روایت کو ٹھیک بھی مان لیا جائے کمپلیٹ، پہلی بات ہے بالکل گھڑنتو ہے، جھوٹ ہے، خود اس روایت کے نیچے لکھا ہوا ہے، 1 منٹ کے لیے اگر مان لیا جائے نعوذ باللہ کہ جی ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی نہ شراب پی نہ شراب پلائی نہ اس چیز کے اندر انوالو ہوئے، ٹھیک بھی مان لیا جائے تب بھی وہ ہوش میں آنے کے بعد اس نے کہا اگر میں نے اس شخص سے شادی کی ہے جس کو تم محمد بن عبداللہ جس کو تم مجھے بتا رہی ہے دیکھ رہا ہوں میں، تو میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اگر میں نے نہ کروائی ہوتی میں اسی شخص سے کرواتا۔ یہ الفاظ ہیں اس روایت کے اندر، بٹ ہم نے جیسے کہا کہ ہم اس روایت کو کمزور مانتے ہیں عمر بن کیونکہ تاریخ میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نکاح جو ہے عمر بن اسد ہیں، حضرت ختیجہ کے چچا انکل، انہوں نے شادی کروائی۔ تو یہ تھا ان کا ڈرامہ ٹیٹو پاٹی جھوٹ پر مبنی، جو ریفرنس دکھا رہا ہے اسی کے نیچے اس کا جواب موجود ہے، مگر ماں مر جائے گی ان کی نہیں پڑھیں گے یہ۔